اسرائیلی فوج نے عالمی قوانین کو پشت پر رکھتے ہوئے ایک بار پھر القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دے ڈالی اور اسی بہانے گزشتہ روز سے اسپتال کے اطراف مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جس سے اسپتال میں موجود مریضوں کی زندگی کو لاحق خطرات مزید بڑھ گئے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے جنین میں بھی ابن سینا اسپتال پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے زائد ہو گئی۔ حماس اور حزب اللہ کے جان بازوں کی بھرپور مزاحمت جاری ہے۔ اسرائیل کے کئی ٹینکس اور فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں ہر دن مظالم کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے۔ ہر طرف خونی مناظر اور ایک کے بعد ایک جنازہ اٹھ رہا ہے۔ وسطی غزہ میں مزید درجنوں بم برسا دیے گئے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے دیر البلا کی مسجد بلال بن رباح شہید ہو گئی۔ مسجد کے ساتھ بے گھروں کی پناہ گاہ بنے مکانات بھی کھنڈر بن گئے۔ حد درجے کے مظالم کے باوجود صہیونی فوج اسپتالوں میں موجود مریضوں کو جیتے جی مارنے پر تل گئی۔ ایک بار پھر القدس اسپتال کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم کے بعد مسلسل اسپتال کے اطراف بم برسائے جا رہے ہیں۔ القدس اسپتال میں 14,000 کے قریب فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں۔ اسپتال انتظامیہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسپتال خالی کرنے کو ناممکن قرار دے دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں بیشتر افراد کی تعداد بچوں اور بزرگوں کی ہے، جو انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں، جبکہ دیگر اسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو چکی۔ زخموں سے چور بچوں اور لاشوں کو دیکھ کر والدین پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف حماس کی بھرپور مزاحمت جاری ہے۔ مجاہدین پیراشوٹ کے ذریعے دوبارہ اسرائیل میں داخل ہوئے اور ایریز نامی علاقے میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ حماس کے ترجمان نے کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ واضح کیا کہ نیتن یاہو کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے جاں باز ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ حزب اللہ نے بھی جنوبی لبنان سے اسرائیل کی کئی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔